بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سنی مسلمانوں، میں ترجمان مولانا محمد طفیل رضوی، میرا نام محمد شہزاد قادری ترابی۔ ایک پمفلیٹ ہمارے طفیل رضوی صاحب نے کچھ عرصے پہلے شائع کیا۔ اس پمفلیٹ کو شائع کرنے کے بعد 4 افراد کے رجوع ہم نے جو ہے وہ ویڈیو کلپ بنا کر پیش کیے۔ تو اس میں سے ایک صاحب جن کا نام پیر عمر دراز شاہ مشہدی، پیر عمر دراز شاہ مشہدی صاحب نے جو ہے ایک اعتراضی پمفلیٹ جو ہے وہ شائع کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کوئی رجوع نہیں کیا، نہ ہی میں نے گستاخی کی۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ آپ دیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ دینے کے لیے آپ کے سامنے چشمدید گواہ اور جو اس وقت ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی۔ اس میں ہمارے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے محترم حضرت پیر محمد فاروق سمو نقشبندی مجددی صاحب، جو کہ خود عمر دراز شاہ صاحب سے عقیدت رکھتے تھے، اور ہمارے دارالعلوم امجدیہ کے عظیم استاد حضرت علامہ مولانا رفیق عباسی صاحب کے شاگرد اور آگرہ تاج کی مسجد کے امام، جامع مسجد گلزار مدینہ امام حضرت مولانا محترم شاہ زیب قادری صاحب، یہ جو ہے علامہ شفیق نوری صاحب کے نواسے بھی ہیں۔ یہ دونوں اس مجلس میں جو ہے وہ بیٹھے تھے، اور وہاں پر جو ہے جو بات انہوں نے سنی یہ ہمارے حضرت قبلہ محترم شاہ زیب قادری صاحب اپنی ہی زبانی آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد قادری ترابی صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے یہ سعادت بخشی اور حق سچ کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور میں اس بات کی جو ہے تصدیق کرتا چلوں کہ ہم کچھ ٹائم پہلے حضرت قبلہ پیر عمر دراز شاہ مشہدی کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ میرے ساتھ 2 ان کے مریدین بھی تھے، اور میں اور قبلہ پیر محمد فاروق جان سمو صاحب ہم دونوں اس مجلس میں موجود تھے۔ ان کے مریدین کے نام عامر اور محمد عاصم، یہ دونوں ان کے مریدین بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور ہم وہاں جب گئے تو حضرت نے ہماری بہت خدمت بھی کی، ہم سے اچھے طریقے سے گفتگو کی، لیکن جب بات چلتے چلتے آگے بڑھی تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کر دی کہ ان کی شان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب من گڑت ہیں، یہ جبکہ قبلہ پیر فاروق صاحب نے یہ کہا بھی ان کو کہ وہ کاتب وحی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ کاتب ہیں۔ تو آپ نے آگے سے یہ جواب میں کہا کہ ان کے بارے میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ سب من گڑت ہیں، اور اس کے بارے میں امام غزالی جیسے شخص کے بارے میں اتنا بڑا بہتان باندھ دیا، اور ان جیسے محدث کے بارے میں یہ جملے کہے انہوں نے کہ وہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پٹھو بن گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقے کے کلمات یہ نازیبہ گفتگو میں شامل تھے ان کی۔ تو آئندہ پھر ہم نے یہ ارادہ فرمایا کہ ہم ان کی خانقاہ میں نہیں جائیں گے، جبکہ ہم پہلے وہاں جاتے بھی تھے، میں خود ان کی مجلس میں جاتا رہا اور ان کی محافل میں بھی بیٹھتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر ہم وہاں جانے کا ہم نے ارادہ کینسل کر دیا، پھر ہم وہاں پر کبھی بھی نہیں گئے۔ کیوں؟ ہم نے جب ان کے عقائد سماعت فرمائے تو پھر ہمیں وہاں جانے سے جو ہے وہ شریعت نے جب روک دیا کہ کوئی کسی صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہتان باندھے یا ان پر طعن کرے تو وہ گمراہ ہے۔ تو لہذا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے شخص کے بارے میں یہ جواب آ گیا، اور بزرگوں نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل و قدر تابعی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گھوڑے سے نکلنے والی جو رطوبت ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ہماری کیا مجال، یا کسی مولوی اور پیر کی یہ کیا مجال کہ وہ کسی صحابی رسول پر طعن کرے، جبکہ
ہمارے پاس ان کے خلفاء کی ریکارڈنگیں بھی موجود ہیں جس پر وہ مسلسل جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ حضرت علامہ شہزاد قادری ترابی صاحب اس ویڈیو میں آگے آپ کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے۔ میں حضرت سے دوبارہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات سے۔ حضرت آپ اس وقت موجود تھے وہاں، تصدیق کرتے ہیں؟ قبلہ پیر فاروق صاحب آپ نے بھی سنا، آپ جی تصدیق میں وہاں موجود تھا کہ ان کلمات حضرت کی عمر آپ دراز تصدیق شاہ کرتے صاحب مشہدی نے یہ کلمات اختیار کیے تھے۔ مجھے بہت خود افسوس ہوا کہ ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ایسے کلمات استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو ان کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ برائے مہربانی خدا را آپ اس سے باز آ جائیں اور توبہ طائب کریں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کچھ الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سید عمر دراز شاہ ہمارے دوستوں میں سے بھی ہیں، بہت اچھے جانتے ہیں۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ یہ الفاظ واپس لے لیں اور اس چیز سے بعد آ جائیں اور صحابہ کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو ایمان کی خرابی ہو۔ آپ نے دونوں بزرگوں کی باتوں کو سنا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ عمر دراز شاہ صاحب مشہدی اپنی نجی محفلوں میں، یعنی جو آپ کے خاص لوگ ہوتے ہیں وہاں، یہ حضرت امیر معاویہ پر طعن کرتے، لیکن اگر کوئی جلسے میں یا بڑی محفل میں تو وہاں یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی کئی مریدین انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ پیر صاحب کا جو رویہ ہے اور ان کے جو کلمات ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق درست نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ چلیں بھائی آپ نے ان کو ایسے ہی بٹھا دیا ہوگا، یہ وہ۔ تو اب یہ جو پمفلیٹ شائع ہوا، اس پمفلیٹ میں آپ نیچے دیکھیے کہ انہوں نے لکھا کہ میرے جد اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ برحق تھے۔ یہ تو سمجھ میں آیا، بے شک مولا علی حق پر تھے، خلیفہ برحق تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند۔ لیکن جو آگے انڈر لائن ہم نے لگائی کہ حضرت امیر معاویہ یہ باطل تھے، یہ باطل تھے کا کلمہ یہ کسی بھی محدث نے استعمال نہیں کیا۔ آپ کہیں بھی علماء کو پڑھیے، کسی بھی کتاب کو پڑھیے، اس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنا یہ غلط فہمی پر مبنی تھا، غلط فہمی پر مبنی تھا، اور ان کی یہ اجتہادی خطا جو کہ صاحب بار شریعت اعلیٰ حضرت اس سے پہلے تمام بزرگوں نے لکھی۔ تو یہاں سے بھی پیر صاحب کی حضرت امیر معاویہ سے جو ہے وہ عداوت ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس کے نیچے آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ انہوں نے صلح کی، تو آپ نے تو اوپر لکھا کہ وہ باطل تھے، تو باطل سے تو صلح ہو نہیں سکتی، تو حضرت امام حسن انہوں نے صلح کیسے کی؟ اچھا آگے آپ نے مزید یہ لکھا معاذ اللہ کہ حضرت امام حسن نے شرائط طے کر کے تمام امور خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کیے۔ پھر آپ نے یہ طنز کیا کہ مسلمانوں پر امیر معاویہ کی حکومت کیسی تھی، کیا تھی، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، یعنی اس پر بھی طعن ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو کہوں کہ میں نے جو ہے اپنے کام اس کو سپرد کیے اور آپ کے سامنے کہ اس نے کیسے کام کیے، کیا کام کیے، تو یہ ایک طعن ہے، اس میں بھی آپ نے صحابی رسول پر طعن۔ ورنہ آپ اگر حضرت امیر معاویہ سے محبت رکھتے تو یہ کہتے کہ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی حکومت کو چلایا، اور یہ بھی کہتے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے ہر مہینے خدمت کی، اور کتنے نذرانے برے صغیر کی علمی اور روحانی شخصیت حضور داتا صاحب کشف المحجوب میں، البدایہ والنہایہ، تمام کتب میں کہ حضرت امیر معاویہ نے ساری زندگی جو امام حسن اور امام حسین کو جو نذرانے دیے وہ کروڑوں روپیہ ہے، اتنا نذرانہ پیش کیا۔ اب آپ بتائیے کیسی حکومت کی، کیا کی؟ یہ طعن یہ آپ کے گلے میں، یعنی آپ نے یہ پمفلیٹ شائع کر کے آپ نے اپنی گردن بھی ہمارے ہاتھ میں دی اور خنجر بھی اپنے ہاتھوں سے ہمیں دیا کہ اب جو ہے آپ ہمارا جو ہے وہ کام پورا کریں۔ تو دیکھیے اب آپ جو ہے وہ خود یہاں پر پھنس گئے اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت پر آپ نے طعن کیا۔ صاحب بار شریعت مفتی امجد علی اعظمی بار شریعت کے
والیوم 1 پیج نمبر 258 پر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ اول ملوک اسلام یعنی پہلے اسلامی بادشاہ، توریت مقدس میں ان کی حکومت کے بارے میں اس طرح اشارہ کہ نبی آخر الزماں مکے میں پیدا ہوگا، مدینے کو ہجرت کرے گا اور اس کی سلطنت ملک شام میں ہوگی۔ آپ دیکھیے ملک شام کی بادشاہت ہمیشہ کس کے ہاتھ رہی؟ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر کے دور میں حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان غنی کے دور میں امیر معاویہ، مولا علی کے دور میں ملک شام پر امیر معاویہ۔ آپ کو تو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 50 اسلامی ممالک پر اسلام کا جھنڈا لے رہا، لیکن آپ نے یہ بات لکھ کر اللہ کے حبیب کے صحابی پر تان کیا، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ناسبی ہیں، ہم سے آپ کہتے ہیں ناسبی، اور حضرت امیر معاویہ کے برابر مولا کو لانا چاہتے۔ یاد رکھیے گا یہ ہمارا رسالہ جو ہم نے کچھ عرصے پہلے شائع کیا، اختلاف مولا علی اور امیر معاویہ، اس کے پہلے صفحے پر ہم نے جو ہے وہ بالکل واضح کر دیا کہ اس رسالے کا مقصد حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے برابر لانا نہیں۔ مولا علی تو چاند ہیں، حضرت امیر معاویہ ستارے، کبھی چاند اور ستارہ برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ مولا کا مقام تو بہت بلند، خود امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ علی کا مقام، تو علی کا جو قدم ہے وہ ابو سفیان کی اولاد سے افضل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ایک صحابی پر اتنا بڑا تان، اور ہمارے نام کے ساتھ آپ نے لکھا مولوی شہزاد ترابی ناسبی۔ ناسبی اہل بیت سے بغض اور عداوت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہماری کتاب خطبات ترابی، اور یہ دیکھیے الحمدللہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شان و عظمت، کیا ناسبی یہ کام کرتے ہیں؟ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر ہم نے پورا لکھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ہم نے الحمدللہ پورا شہادت کا واقعہ ادب اور تعظیم کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اس کتاب میں لکھا۔ یہ دیکھیے امام علی مقام اور واقعہ کلبرا، الحمدللہ یہ پاکستان کی ہزاروں مسجدوں میں امام علی مقام کہیے۔ آپ بتائیے ناسبیت کا بہتان آپ ہم پہ لگاتے ہیں، اور امت کو جو ہے آپ اس طرح جو ہے وہ منافقت میں لاتے ہیں۔ حضرت پیر قبلہ فاروق صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے جو آپ کو پیغام دیا ہے کہ خدا را اپنی نجی محفلوں میں بھی اصحاب رسول کو تان نہ دیں، اصحاب رسول کا احترام کریں، تعظیم کریں۔ دیکھیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی جو ہے وہ بے عزتی ہو، لیکن آپ نے خود یہ دروازہ کھولا، اور آپ نے جو ہے وہ خود آ کر کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ عزت خراب کی۔ اب ہم آپ کو دوبارہ دعوت رجوع دیتے ہیں، دوبارہ آپ کو دعوت رجوع دیتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے، اور آپ نجی محفلوں میں آپ اس طرح کے کام جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں؟ خدا را اس پر آپ غور کریں۔ اور ایک خوشخبری بھی میں لوگوں کو دینا چاہوں گا، الحمدللہ ہمیں ناسبی کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں الحمدللہ میں نے باقاعدہ کتاب لکھنا شروع کر دی، اور پوری کتاب انشاءاللہ 500 صفحے کی، اس میں صرف اہل بیت کا ذکر ہوگا، سیدہ خاتون جنت کا ہوگا، مولا مشکل کشا کا ہوگا، امام حسن کا ہوگا، امام حسین کا ہوگا، امام باقر کا ہوگا، امام جعفر صادق کا ہوگا، حضرت امام زین العابدین کا، انشاءاللہ شان سے انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اب میں آخر میں عمر دراز شاہ صاحب سے اتنا کہوں گا کہ ہم نے تو اپنی کتاب کا اعلان کیا، اگر آپ واقعی حضرت امیر معاویہ سے بغض نہیں رکھتے تو آپ بھی اعلان کریں کہ صرف 24 صفحے کا ایک حضرت امیر معاویہ کی شان میں رسالہ لکھ دیں۔ چلے یہ بھی نہ ہو تو آدھا گھنٹہ جمعے میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں تقریر کر کے آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پر چلا دیں، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ آپ کا دل صحابی رسول کے لیے جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو ہمارے محترم حضرت مولانا شاہ زیب قادری صاحب نے جو فرمایا کہ عمر دراز شاہ مشہدی کا خلیفہ اول، جس کا نام مولانا قاری صداقت علی، اس نے جو ان سے پر بات کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح اس نے تان کیا ہے، وہ بھی آپ جو ہے وہ ہمارے کلپ کے آخر میں وہ گفتگو بھی سنیے، کیونکہ یاد رکھیے گا میں آپ کو یہاں کھلی بات کہوں
کہ آج حضرت امیر معاویہ کی ہمارے دل میں جو محبت وہ ایک سید علامہ سید شاہ تراب الحق قادری نے ڈالی ہے. مولا علی کی محبت ہمارے پیر نے سید نے ڈالی. اب آپ جو آپ ٹرانسفر کریں گے وہی ملے گا. اب آپ بتائیے اگر آپ کی یہ تعلیم نہیں ہے تو آپ کا خلیفہ صداقت علی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسی جو ہے وہ باتیں کرتا. یہ تو خلافت اس سے سب بالکل جو ہے وہ سلب کرنے کا وقت ہے کہ ایسی گمراہیت وہ پھیلاتا ہے آپ کے نام سے. تو اس پر بھی آپ توجہ دیں اور عوام فیصلہ کریں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو سن کر اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم عامر بھائی. بڑا افسوس ہوا مجھے کہ آپ کو پاس جو ہے نا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آپ کو اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں. آپ ان سے فوراً قطع تعلق کریں. سمجھ میں آ رہی نا؟ جس طرح یہ آپ کو کہہ رہے ہیں نا نعوذ باللہ کہ اپنے پیر کی پیٹ توڑ دو، وہ ہمیں جو ہے نا وہ گستاخ صحابہ کہہ رہے ہیں. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے بھائی. ہم صحابہ کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جو دشمن صحابہ تھے اور جو دشمن اہل بیت تھے تو ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ان کی تعظیم اور ان کی تعریف اور ان کے قصیدے نہ پڑھے جائیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ بعض ایسے معاملات ہیں کہ وہ بہت ہی خطرناک معاملات ہیں. تو کبھی آپ آئیں بیٹھیں تو ہم آپ کو بتائیں. یہ الزام لگانا کون سی بڑی بات ہے؟ اتنے آپ نے 21 علماء جو اس وقت کے ہیں ان پہ جو ہے نا الزام لگا دیا. ہمارے شاہ صاحب پہ بھی الزام لگا دیا. وہ بھی بڑے بڑے جید علماء. ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ جناب آپ کو حق بات بتاتے ہیں کہ بھائی جن کی تعریف کرنے کا حق ہے وہ ان کو کیا جائے. قرآن و حدیث بھری پڑی ہیں اہل بیت اطہار اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام کی شان میں. تو آپ ان کی شانیں بیان کریں نا. جن کے شان کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ موضوع حدیثیں گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں. تو آپ کو شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو کہ وہ موضوع حدیث ہے. یعنی موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، حضور کی طرح منسوب کر کے اس کو گڑھ لیا گیا ہو. وہ یہ شامیوں نے یہی کیا، ساری حدیثیں گڑھی. تو ہمارے محدثین نے ان حدیثوں کو قبول نہیں کیا اور آج کے مولوی جو ہے نا وہ حدیثیں قبول کر کے اور ان کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. اور پھر صرف یہی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں معاویہ و خاندان معاویہ یا خاندان یزید، جیسے انہوں نے نام لیا ہوا ہندا، سفیان، یہ کون لوگ تھے؟ معاویہ کے ماں باپ تھے. ٹھیک ہے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا کلیجہ چیرا تھا. سفیان ساری زندگی حضور سے جنگ کرتا رہا. سمجھ رہے ان کی حقیقتیں دیکھنی ہو نا تو آپ ہمارے پاس آئیں. یہ کہتے ہیں نا پڑھا نہیں، پڑھنے تو یہ نہیں دیتے. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی آپ پڑھو تو صحیح. کہتے ہیں ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے، بس وہ صحابی ہیں. ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے، بس وہ یوں ہیں. جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دشمنی کی حضور سے، حضور کے خاندان سے. معاویہ نے مولا علی سے جنگیں کی، سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی. ہندا جو معاویہ کی ماں تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ اسلام کون سا لائے؟ یہ آپ کو ساری حقیقت میں آپ کبھی آئیں میں آپ کو کتابوں سے دکھا دوں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے کس طرح کا اسلام لائے. وہ اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے اسلام کو، دین کو، صحابہ کو اور جو ہے کیا کہتے ہیں صحابہ کی اولادوں کو قتل کیا انہوں نے اپنی عمارت کی خاطر، اپنی کرسی کی خاطر. پھر اپنی جگہ جو ہے نا یزید کو تخت نشین کس نے کیا؟ پھر یزید نے آگے جا کے امام حسین اس کے سارے خاندان کو قتل کیا، مدینے پہ حملہ کیا، مکے پہ حملہ کیا. تو ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف تو اتنے عالی شان دنیا کا یعنی کہ سب سے عالی شان جو خاندان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. ہم تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں. تو یہ ان کے مقابلے میں جو ہے نا وہ سب سے بڑے اور سب سے جو ہے خبیث خاندان جو ہے یزیدی خاندان، یہ ان کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں ہم گستاخ صاحب ہیں. باقی آپ سارے صحابہ کی شان بیان کریں، کون منع کرتا ہے آپ کو بھائی؟ ابو بکر صدیق کی کریں. اچھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ذرا ان کی بھی آپ جو ہے نا بڑا باتیں بیان کیا کریں، ان کا بھی عرس منایا کریں. پتہ تو چلے نا عمار بن یاسر کو کس نے قتل کیا.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کو کس نے شہید کیا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت کس نے لگائی؟ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ساری بڑی بڑی باتیں ہیں، تو یہ تو ہم باتیں کرنا نہیں چاہتے آپ لوگوں سے، صحیح ہے نا؟ تو جو صحابہ کو گالی دیں، یہ کہتے ہیں روایت کے مطابق وہ جہنم کا کتا ہے، تو کیا مولا علی صاحب ہی نہیں تھے جن پہ 90 سال تک جو ہے نا ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے رہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ ممبر مسجد میں ہی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے مسجد میں، جو بھی آج بھی ہوتا ہے، تو ممبروں پہ بیٹھ کر جو ہے نا گالیاں دی گئی، تو وہ مولا علی کو گالیاں دیتے رہے، اہل بیت کو گالیاں دیتے رہے، تو وہ پھر کون ہوا ہے؟ ہم تو کچھ نہیں کہتے ان کے بارے میں، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ساری ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، اس کے اندر روایتوں میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہیں یہ روایتیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہمارے علماء نے فرمایا تھا کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے نا اس پہ زبان کو بند ہی رکھا جائے، صحیح ہے نا، اور جن کی شان بیان کرنے کا حق ہے وہ کیا جائے۔ قرآن جسے یعنی جس پہ کوئی بھی متنازع بات نہیں ہے، وہ ہستیاں ہیں، آپ ان کا بیان کرو، ان کے عرس مناؤ۔ انہوں نے عرس منا کر معاویہ کا جان بوجھ کر جو ہے فتنے کا آغاز کیا، اور آغاز کرنے کے بعد جب علماء نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے جناب فتوے لگانے شروع کر دیے کہ آپ رافضی ہو گئے۔ اور یہ خالی ہم پہ فتوے نہیں لگے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء، مجتہدین، محدثین پہ اسی بات پہ فتوے لگے کہ انہوں نے حق بیان کیا۔ صحائح ستہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، ان میں سے ایک نسائی شریف بھی ہے۔ امام نسائی اپنے دور میں انہوں نے مولا علی کی شان میں ایک کتاب لکھی تھی۔ جب وہ شام پہنچے جہاں پر معاویہ کے ماننے والے لوگ تھے، تو انہوں نے امام نسائی کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا کہ آپ نے مولا علی کی شان میں اتنی حدیثیں جمع کی ہیں، اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے، تو معاویہ کی شان بھی لکھیں۔ تو انہوں نے کہا معاویہ کی شان، معاویہ کے بارے میں اگر کوئی ایک حدیث بھی ہوتی تو میں بیان کرتا، وہ بچ بھی جائے کل قیامت کے دن تو بڑی بات ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو محدث خود تھے اتنے بڑے امام نسائی، ان کو ایک حدیث یاد نہیں تھی کہ معاویہ کی شان بیان کر سکتے؟ ان کے پاس ایک حدیث نہیں تھی کہ معاویہ کی کوئی ایک حدیث بیان کر لیتے، لیکن انہوں نے کہا تو ایک حدیث بھی نہیں، انہوں نے بلکہ آگے جملہ کہہ دیا معاویہ آخرت میں بچ بھی جائے تو بڑی بات ہے۔ تو اس بات پر شامیوں نے امام نسائی کو اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ ہمارے سارے علماء پہلے بیان کرتے تھے آج سے 5-6 سال پہلے، لیکن جب سے یہ انہوں نے ناسبیت کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا اور اہل بیت سے دشمنی شروع کر دی اور اہل بیت کے دشمنوں کا تذکرہ شروع کر دیا، تب سے انہوں نے یہ سارے واقعے غائب کر دیے۔ اب جو حق بیان کرتا ہے مولا علی کی، سیدہ فاطمہ، حسن حسین کے قصیدے پڑھتا ہے، تو یہ ان کو کہتے ہیں یہ رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ تو بھائی صاحب اگر اہل بیت کی شان بیان کرنا ہی شیعہ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں، بھلے فتوے لگاتے رہو، ہمیں ایسے سننے سے کیا لینا دینا جس میں سارے یزیدی بھرے ہوئے، خاندان یزید کا چرچا ہر وقت ہوتا ہو۔ اب آپ محرم میں جا کے مسجدوں میں دیکھیں ان کی، تو وہاں معاویہ کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ ربیع الاول میں جا کے کوئی محفل میں ان کے بیٹھے ہیں تو وہاں معاویہ کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ الغرض کوئی بھی کسی بھی محفل میں آپ جا کے دیکھیں تو یہ معاویہ کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب؟ کہ معاویہ کی شان بیان کرنا اتنی فضیلت والی بیان ہے؟ تو یہ ساری باتیں آپ کو یہ کہتے ہیں نا پڑھیں آپ، یہ تو آپ نے خالی الزام لگائے، یعنی فوٹو لگا کے نیچے لکھ دیا کہ یہ یوں ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، تو آپ کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں بھی لکھ دوں کہ آپ یوں کرتے ہو، آپ یوں کرتے ہو، آپ یوں کرتے ہو؟ آپ دلیل سے بات کرو، دلیل چاہیے تو آئیے ہمارے پاس، کتابیں دکھاتے ہیں آپ کو، شیعوں کی کتابیں نہیں دکھائیں گے، سنیوں کی کتابیں دکھائیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ کو حق قبول کرنے کا اتنا ہی شوق ہے نا ان کو، بولو آ جائیں ہمارے پاس، ہم لے چلتے ہیں آپ کو اپنے شاہ صاحب کے پاس، ساری بات دلیل سے سمجھائیں گے آپ کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ان سے بالکل آپ ملنا جلنا چھوڑ دیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی ایڈ ہے، جتنے بھی یہ بھلے نعت خواں ہوں، عاشق رسول ہوں، اپنے آپ کو کہتے ہوں، ان کو سب کو آپ جو ہے نا لیفٹ کریں اپنے اس سے گروپ سے بھی، وہ اپنے اس سے دوستی سے بھی، اپنی زندگی سے بھی، اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ بات یاد رکھنا کہ اکثریت جو ہے نا وہ حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے اندر بھی 72 صرف حق پر تھے، اور لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں جو کھڑے ہوئے تھے نا، با جماعت نمازی، قاری، مفتی، اپنی جماعتیں کرا رہے تھے یزیدی، وہ سارے کے سارے بھی مسلمان کہلاتے تھے، اور اکثریت میں وہ تھے، اور ادھر 72 خالی جو تن تھے نا، وہ جنہوں نے اپنی جانیں دی وہ حق پر تھے۔
تو یہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر بھی آپ تفصیلی گفتگو مجھ سے کرنا چاہیں تو کسی دن تشریف لائیں میرے پاس، آپ کو میں کتابیں بھی دیتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، اور ان کے اندر اگر ہمت ہے نا ان کو بولو آؤ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے نا، اس کے دلیل یہ دلیل ہے، اس کا جواب دو. تو جواب دینے کے بعد آپ گالیاں دینے شروع کر دیں گے یہ لوگ، اور آپ کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ فلاں اس طرح باتیں کرنے شروع کر دیں گے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. آپ دلیل سے جواب دیں، قرآن سے، حدیث سے، ہمارے ائمہ مجتہدین کے اقوال سے، تو مزہ آتا ہے نا بات کرنے کا. تو یہ سنتے کسی کی نہیں ہے، خالی گمراہ کرنے کے لیے. آپ کو اس طرح کے کتابیں چھاپنے سے کیا ہوتا ہے، پوسٹر چھاپنے سے کیا ہوتا ہے، تصویریں لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ دلیل سے بات کریں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ برائے مہربانی ان لوگوں سے بالکل ملنا جلنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ حق قبول کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. اگر حق قبول کرنے کے موڈ میں ہوتے نا تو اتنے علماء نے ان کو دعوت دی، آئیے بھائی دیکھیے یہ ہے. وہ سیدوں کی دشمنی تو کسی صورت میں ہم نہیں لے سکتے، سمجھ میں آ رہی نا؟ اوپر سے نیچے ہو جائیں. ہم شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں یہ حکم ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم جو ہے نا اہل بیت اطہار سے محبت کریں. اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، ان کو اپنا آقا ماننے والے تھے. ان کو تو مولا علی کو مولا کے میں نے آقا ہے، آقا کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، آقا مانتے نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا علی کو اپنا آقا مانتے تھے، عمر فاروق بھی مولا علی کو اپنا آقا مانتے تھے. آپ آئیں تو ہم آپ کو ساری اس کی دلیلیں دے سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مولا علی جو ہے نا وہ ابوبکر صدیق کے بھی آقا ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو حقیقت کچھ اور ہے، دکھائے آپ کو کچھ اور جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ برائے مہربانی ان کی نہ پوسٹر لگائیں اور نہ ان کے جو ہے نا ان سے ملنا جلنا رکھیں. ان کو بولو بہت زیادہ تکلیف ہے تو آؤ دلیل سے بات کرتے ہیں، آؤ کہاں آنا ہے آپ نے، سمجھ میں آ رہی نا؟ کہیں بھی بلا لیں ان کو، بتاتے ہیں اگر ان کے اندر ہمت ہے. ہم تو ان کو خالی کہتے ہیں کتاب ہم آپ کو دیتے ہیں وہ پڑھ لو، تو یہ کتاب پڑھنے کے لیے بھی روادار نہیں ہے. فوراً کہتے نہیں ہماری کتاب نہیں ہے، یہ وہ گمراہ لوگوں کی کتابیں ہیں. تو آپ کے کہنے سے کیا وہ گمراہ ہو جائے گا کیا؟ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھتے. جو بات نبی نے کہی ہے، جو بات اللہ اس کے رسول نے کہی ہے، ہم وہ مانیں گے. آپ اگر ہمارے پیر صاحب کا بھی جو نا لا کے وہ بتا دو نا کہ آپ کے پیر صاحب یہ فرماتے ہیں، تو ہم نے پیر صاحب کو ہم نہیں مانیں گے. یہ تو اب ادھر ادھر کی مفتیوں کی بات کرتے ہیں، مفتی اعظم کی بات کرتے ہیں. ہم اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی بات مانیں گے، نہ اپنے استاد کی مانیں گے، نہ اپنے شاہ صاحب کی مانیں گے، نہ اپنے پیر صاحب کی مانیں گے. جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں اس کو مانیں گے ہم. سمجھ میں نہیں بات؟ یہ ہوتی ہے بات، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.